حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلام کی تشریحات پر یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ آج بھی میں آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک کلام سناؤں گا اور اس کی ہم مختصراً تشریح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اقبال فرماتے ہیں، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، بندہ مومن تیرا حال یہ ہے کہ تیرا دل سوز سے، درد سے خالی ہے، خدا کی محبت کے درد سے بھی اور اسلام پر جو بیت رہی ہے اس کے درد سے بھی، اور امت کا جو حال ہے اس وقت اس درد سے بھی تیرا دل خالی ہے، تیرا دل نگہ پاک نہیں ہے۔ نگاہ کو نگہ شاعرانہ وزن پر لانے کے لیے پڑھا گیا، نگہ پاک نہیں ہے، یعنی تیری نگاہ پاک نہیں ہے، تیرا دل اللہ کی محبت کے درد سے خالی ہے اور اس امت کے درد سے خالی ہے، اور دوسری خرابی تجھ میں یہ ہے کہ تیری نگاہ پاک نہیں، تیری نگاہ پاک۔ تو فرماتے کہ جس قوم میں یہ دو عیب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں دوسروں کا درد نہ رہے، دوسروں کا، اور ان کی نگاہ پاک نہ رہے، وہ بدکار زانی بن جائیں مرد عورتیں، جن میں یہ دو عیب پیدا ہو جائیں تو پھر وہ بے باک نہیں رہتے، دلیر نہیں رہتے، شجاع نہیں رہتے، بہادر نہیں رہتے، حق ڈٹ کے بیان کرنے والے رہتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بہت سے لڑکے ذبح کروا دیے اور لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا۔ لڑکیوں کو وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس قوم میں فحاشی پھیلے، بدکاری پھیلے، زنا پھیلے، گناہ پھیلے، کیونکہ یہ بات فرعون کو بھی پتا تھی کہ جس قوم میں فحاشی، بدکاری، زنا عام ہو جاتا ہے وہ قوم کبھی حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو اس نے ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ ان میں فحاشی عام کی جائے، ان میں بے حیائی عام کی جائے، اس لیے لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا فحاشی پھیلانے کے لیے۔ تو اقبال بھی فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جھکا رہے گا غیروں کے آگے جب تک تو اپنی نگاہ کو پاک نہیں کر لیتا اور اپنے اندر دوسروں کا درد پیدا نہیں کرتا، تو کبھی بھی دلیری کے ساتھ حق کہنے والا بن سکتا نہیں ہے۔ اگلا شعر فرماتے ہیں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، فرماتے ہیں ذوق تجلی، تجلی کا ذوق کیا؟ ہائے ہائے، جب تجلی پڑی کوہ طور پہ تو کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تیرے اندر یہ ذوق بھی ہے خدا کے عشق میں جل جانے کا، عشق الہی میں جل جانے کا، اور خدا کی راہ میں اپنے دل کے آئینے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، یہ ذوق بھی تیرے اندر ہے۔ تیرے اندر بولیے، پنہا کہتے چھپا ہونا، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا،
یہ جو تیری خاک ہے، مٹی ہے، تیرا جسم ہے، جسد ہے، اس میں خدا نے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اے غافل، تو نرا صاحب عقل نہیں ہے کہ کیا مل رہا ہے، کتنا دوں گا، کیا ملے گا، کتنا ملے گا، حساب کتاب کرنے والا خدا کے ساتھ تو محض صاحب ادراک، صاحب عقل ہی بولیے نہیں ہے، بلکہ تیرے اندر خدا کے عشق میں جل جانے کا بھی ذوق ہے۔ کیا؟ تو نرا عقل والا ہی نہیں، تو نرا عقل والا ہی نہیں ہے، تیرے اندر خدا نے یہ کمال بھی رکھا ہے، یہ خوبی بھی رکھی ہے کہ تو خدا کی خاطر سب کچھ لوٹانے کا جذبہ بھی رکھتا ہے۔ خدا پر قربان ہو جانا، اللہ کے عشق میں فنا ہو جانا، اللہ کے عشق میں سب کچھ لوٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا، کہ یوسف نے زلیخا کو انکار کر دیا۔ خدا کا عشق، کیا؟ خدا کا عشق۔ اور جناب موسیٰ تخت فرعون کو ٹھوکر مار دی۔ فرعون کے بیٹے تھے نا، اگر خدا کا پیغام نہ لے کے آتے اور حق بات نہ بتاتے تو فرعون کے گھر میں پلے تھے، اس کے بیٹے بن کے رہے تھے۔ فرعون جیسا تخت ٹھکرا دیا جناب موسیٰ نے، اور فقر بھری زندگی گزاری۔ کیا؟ فقر کی زندگی گزاری، خیمے میں زندگی گزار دی جناب موسیٰ نے۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، تو نرا صاحب ادراک نہیں، تو نرا صاحب عقل نہیں ہے، تو نرا لے دے والی سوچ رکھنے والا، بلکہ تیری ایک اور بھی حقیقت ہے، تیرا ایک اور بھی انداز ہے، تیری ایک اور بھی تصویر ہے، تیرا ایک اور بھی رخ ہے، اور وہ کیا؟ تو خدا پر سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ خدا پر، تیرا ایک اور بھی انداز ہے۔ ایک اور بھی بولیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیے۔ آزر سب سے بڑا بزنس مین تھا عراق کا، بتوں کا کاروبار تھا، ٹھوکر مار دی اس کو۔ کیوں؟ تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ذوق تجلی ہے تیرے اندر، خدا کے عشق کی تجلی میں ہر چیز قربان کر دینا، یہ جذبہ بھی تیرے اندر، یہ جذبہ بھی، ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ اب ہر نبی کی زندگی پہ ذرا نظر دوڑاتے چلے آئیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ذوق تجلی رکھنے والے تھے۔ کیا؟ خدا کے عشق میں ہر چیز قربان کر دینا، لٹا دینا۔ اقبال کے ایک اور سے شعر سے سمجھے نا، آپ فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس نے آگ جلائی نا نمرود نے، تو اس میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کون تھا جس نے آگ میں چھلانگ مار دی؟ کیا وہ عقل تھی؟ کیا وہ عقل تھی؟ عقل تو کہتی کلمہ کفر کہو جان بچا لو، عقل تو یہ کہتی، لیکن عشق کیا کہتی؟ بام کہ موت کے اس وقت اس کنارے پر عقل تو یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جل جاؤں یا بچ جاؤں، عقل تو گو مگو تھی، درمیان میں یوں 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 ہو رہی تھی، لیکن جو عشق تھا وہ بے پرواہ ہو کے کود پڑا، بے پرواہ ہو کے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، بری چیز نہیں عقل ہے، نور ہے۔ کیا؟ بری چیز نہیں ہے عقل، لیکن اس سے گزر جا، اس سے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ جو عقل ہے یہ راہ کا چراغ ہے، خود منزل نہیں ہے، خود منزل خدا کی ذات ہے۔ عقل کو اپنی منزل نہ بنا، اس کو چراغ کے طور پر سمجھ کہ یہ چراغ ہے۔ کیا؟ کہیں کہیں اس کی روشنی تیرے کام آئے گی، تو جاہلوں میں سے بنے گا، جاہلوں والی حرکتیں کرے گا، کہیں کہیں عقل کی روشنی تیرے کام آئے گی، یہ چراغ راہ ہے خود منزل۔ تو فرمایا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا،
یہ جو خاک ہے تیری یہ جلنا بھی چاہتی ہے، یہ صرف لینا دینا جانتی بلکہ یہ جلنا چاہتی، یہ خدا کے عشق میں جلنا چاہتی ہے، بالکل طور کی طرح یہ چاہتی کوئی تجلی آئے اور مجھے جلا دے، کوئی تجلی آئے اور مجھے ہائے ہائے جلا دے، ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے، فرمایا وہ خاک ہے کہ سرمائے افرنگ، افرنگ کہتے ہیں انگریزوں کو افرنگی، اصل میں یہ فرینچ تھے نا، پھر افرنگ فرنگی، پھر یہ پھیلتے پھیلتے اب یورپ پورا بہت پھیل گیا ہے، تو ان کو افرنگی کہا جاتا ہے، کیا؟ انگریزوں کو۔ تو فرمایا کہ جس کی آنکھ میں انگریزوں کا سرما ہے، کہ انگریز بزنس مین ہے، ٹریڈر ہے، تاجر ہے، تجھے دنیا کا سودا سکھائے گا، آخرت کا سودا نہیں سکھائے گا، تجھے یہ سکھائے گا کہ اپنے مفاد کے لیے جی، دوسروں کے لیے اپنا مفاد قربان کرنا تجھے سکھائے گا نہیں۔ تو سرما افرنگ اگر تیری آنکھ میں افرنگیوں کا، انگریزوں کا سرما ہے، تو پھر یاد رکھ کہ جو آنکھ افرنگیوں کے سرمے سے روشن ہوتی ہے وہ پرکار تو ہے، یعنی ہوشیار ہے، چلاک ہے، منافق ہے، اپنا مطلب نکالنے والی ہے، مطلب پرست ہے، مطلب ہی ہے، پرکار ہے، سخن ساز ہے، اور باتیں بھی بنانا جانتی ہے، باتیں بھی بنانا اور لوگوں کو الجھانا بھی جانتی ہے، پرکار ہے، ہوشیار ہے، چلاک ہے، باتیں بھی بنانا جانتی، لیکن نمناک نہیں ہے۔ اسے کسی کے درد میں رونا نہیں آتا، نہ خدا کی محبت میں رونا آتا ہے، نہ مخلوق کے لیے رونا آتا ہے۔ یہ کاروباری ذہنیت ہے، کیا ہے؟ بزنس والی ذہنیت، مفاد پرستی والی ذہنیت، کیا؟ تو فرمایا کہ اگر تو تیری آنکھ میں سرما افرنگ ہے، کیا؟ افرنگیوں کا سرما ہے، تو پھر تو مکار بھی ہوگا، ہوشیار بھی ہوگا، باتیں بھی بنائے گا، سخن ساز بھی ہوگا، لیکن نمناک، تیری آنکھ روئے گی نہیں، تیری آنکھ چھلکے گی۔ تو پھر اس شعر کو سنیں، وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے، پرکار و سخن ساز ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، میرے اندر جو جنون ہے امت کی اصلاح کا، امت کی بہتری کا، میں جو اپنے مفادات قربان کرتا ہوں، اپنا سکون قربان کرتا ہوں، اپنی آسائشیں قربان کرتا ہوں اس امت کی بیداری کے لیے، امت کو جگانے کے لیے، تو فرمایا یہ جو میرے اندر جنون ہے ایک، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، یہ جو روایتی صوفی ہے، روایتی پیر ہے، یا روایتی مولوی ہے، ملا ہے، اس کو کیا خبر میرے اندر جو جنون ہے وہ کیا چیز ہے، میرے اندر کا جنون کیا چیز ہے، کہ جو روایتی پیر ہے وہ بھی اپنے مفاد کا سوچتا ہے، جو روایتی مولوی ہے وہ بھی اپنے مفاد کا سوچتا ہے، لیکن یہ اقبال کے اندر جو جنون ہے وہ امت کی بیداری کا ہے، امت کو جگانے کا۔ تو فرمایا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ آئے ہائے، سر دامن کپڑے کا سرا چاک ہو جانا، مطلب کیا؟ یعنی توقعات کا ٹوٹ جانا، امیدوں کا ختم ہو جانا۔ جی، جب تک انسان دنیا سے لالچ رکھتا ہے اس کے اندر یہ جنون پیدا ہوتا، اور جب وہ اس لالچ سے آزاد ہو کے ان کا بھلا سوچنے لگ جاتا ہے پھر اس میں یہ جنون پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کا بھی سر دامن چونکہ چاک نہیں ہے، ان کا جبہ ابھی چاک نہیں ہوا، پنجابی میں لیر نہیں ہوا، جگہ جگہ سے پھٹا نہیں، جگہ جگہ سے
پھٹا نہیں. وہ آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں, سہولیات کے نشے میں مست ہیں. کیا؟ تو جو سہولیات کے نشے میں ہو اسے کیا خبر اقبال کا جنون کیا چیز ہے. اقبال کا جنون تو پھر سمجھے. فرمایا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی. کہ ملا ہے تو وہ فرقہ پرستی میں مبتلا ہے, وہ فرقہ پرستی کو دین سمجھتا ہے, امت کو ٹکڑے کرنے کو دین سمجھتا ہے, اپنے مفاد کے لیے امت میں تفرقہ بازی کرتا ہے, فرقہ پرستی کرتا ہے, امت کو ٹکڑے کرتا ہے, لڑائیاں کراتا ہے, جھگڑے کراتا ہے, اپنی تقریر کے ذریعے فسادات پیدا کرتا ہے. تو فرمایا اب اس کو کیا خبر ہو میرا جنون کیا چیز ہے. اس مفاد پرست ملا کو کیا خبر کہ میرا جنون کیا چیز ہے. فرمایا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی, ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. جب میری طرح چاک چاک ہو جائیں گے اور دل اور جگر چر جائے گا امت کے درد میں, انسانیت کے غم میں, پھر خبر ہوگی کہ اقبال کا جنون کیا چیز ہے. اقبال کا جنون بولیے. کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک, کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک. ایکو کم کرو بیٹا. کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک, یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے. اس کو سمجھیے. اور میں کب تک رہے, محکومی کہتے ہیں غلامی کو, کس کو کہتے ہیں, اور محکومی انجم ستاروں کی غلامی. کیا آج مسلمان ستاروں کی غلامی میں مبتلا ہیں. 300 سال ہو گئے. یہ کہتے ہیں ہم نے محنت نہیں کرنی, کوئی ستارہ کسی سے ملے گا تو قسمت جاگ اٹھے گی تو زندگی میں ترقی کر لیں گے. ہم نے ترقی کرنی, ہم نے محنت کرنی نہیں. کوئی ستارہ ایسا ملے کہ ترقی کے رستے کھل جائیں, خود بخود ترقیاں, مال, دولت, آزادی, عزت, غیرت, شان, شوکت مسلمانوں کو نصیب ہو جائے. باقی مسلمانوں نے محنت کوئی نہیں کرنی, کیونکہ ستارہ ہمارا گردش میں ہے. ستارہ ہمارا, دیکھو آج سے 150 سال پہلے بھی یہی سوچ تھی مسلمانوں کی, اور آج بھی وہی ہے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے, ہم بدلے ہی نہیں. ہم بولیے, ہم بدلے ہی نہیں. تو فرمایا کب تک آخر ستاروں کی غلامی میں رہو گے, کہ ستارے طے کریں گے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تمہارے ستارے طے کریں گے تم نے کیا کرنا. آپ نے فرمایا کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک, یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے. توڑ اس غلامی کی زنجیر کو, اس غلامی کی زنجیر کو توڑ دے, اس سے آزاد ہو جا. اس سے آزاد ہو کے حریت, آزادی اور غیرت کے ساتھ, حریت اور غیرت کے ساتھ میدان میں, اور ہاتھ پھیلانا چھوڑ, دینے والا بن جا, عطا کرنے والا بن جا, بانٹنے والا بن جا, محنت کرنے والا بن جا. تو یہ فرمایا کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک, یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے. اور آگے فرمایا یہ اصل میں ہمیں سمجھا رہے ہیں, کیا بندہ مومن کو سمجھا رہے ہیں اقبال. آگے فرماتے ہیں بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری, بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری, میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے. کہ میں بجلی ہوں. اے مومن تجھے بجلی ہونا چاہیے, بجلی کی طرح, کہ جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو کوہ پہاڑ بھی نیچے اس کی نظر میں ہوتے ہیں, بیاباں صحرا بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں. وہ اتنی بلند ہوتی ہے, اتنی روشن اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ پہاڑ بھی نیچے, صحرا بھی نیچے. تو فرمایا تیرا مقام یہ ہے کہ تو پہاڑوں سے بھی بلند ہو, تیرا مقام یہ ہے کہ تو پہاڑوں سے بھی بلند ہو, اور بیاباں پہ تیری نظر ہو. صرف اپنا نہ سوچ, جہان کا سوچ. کیا جہان کا سوچنے والا بن جا. میرے لیے شایاں, شایاں مجھے زیب نہیں دیتا, مجھے زیب
خس و خاشاک گھٹیا چیزیں، گھاس پھوس مجھے زیب دیتا کہ میں اس پہ گزارا کر لوں، گھاس پھوس پہ گزارا کر لوں، خس و خاشاک پہ گزارا کر لوں، یہ میری شان نہیں، یہ مجھے زیب دیتا، بلکہ مجھے کیا زیب دیتا ہے؟ پھر سنیں، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اچھا تو دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے تو پھر سن گر کیا ہے، سن اس کا گر کیا ہے۔ فرماتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، پھر سنیں اس کو سمجھیں۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، کس کو کہتے ہیں؟ عالم علم والا، اور عالم لام پر زبر آ جائے تو جہان کو کہتے ہیں، کس کو؟ عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، یہ جو کل جہان ہے یہ اس مومن کی میراث ہے جو اپنی جان قربان کرنا جانتا ہے، جو جان فدا کرنا جانتا ہے، حق کے لیے اپنی جان فدا کرنا جانتا ہے، جو جان لٹانا جانتا ہے، جو جان پر کھیل جائے، حق کو پانے کے لیے جان پر۔ ہم مفادات کے گورکھ دندوں سے نہیں نکلتے، تو فرمایا کہ وہ مومن کیا کھیل جائے حق کو پانے کے لیے، اس مومن کی میراث ہے یہ کل جہان۔ اور فرمایا مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ صاحب لولاک اس کا دو طرح سے معنی ہے۔ پہلا معنی یہ کہ وہ مومن ہی نہیں جو پوری کائنات کو اپنا وطن نہ سمجھے، پوری دنیا کو اپنا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ مسلمان چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوتا، مسلمان معمولی سوچ کا مالک، مسلمان وہ ہے جس کی سوچ وسیع ہے، بڑی ہے، وسعت والی ہے، اور وہ پوری دنیا کو اپنی نظر کے سامنے رکھتا ہے۔ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی لولاک سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا اے حبیب لولاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک کا معنی آپ اگر نہ ہوتے، اگر آپ، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ وہ مومن ہی نہیں جو رسول اللہ کا فیض یافتہ نہ ہو۔ رسول اللہ کا اگر تو مومن بننا چاہتا ہے تو آقا سے اتنا گہرا تعلق قائم کر، آقا کی سیرت کو پڑھ، حضور کی سنت کو پڑھو، آقا کی سیرت کو پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز زندگی کو پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ حیات کو پڑھو، حضور کی محبت میں، عشق میں خود کو پروان چڑھاؤ، حضور پہ درود و سلام بھیجو، آقا جو کتاب لے کے آئے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ، غوطے لگاؤ اس کے سمندر کے اندر۔ جو اس طرح کرے گا حضور کا فیض اس کے لیے جاری ہو جائے گا، رسول اللہ کا فیض اس کے لیے جاری ہو جائے گا۔ یعنی دیکھو صوفی علامہ اقبال کی سوچ میں اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ مولوی کے پاس پہلے دن جائیں وہ کہتے ہیں بڑی سی داڑھی شریف رکھ لیں آپ، کیا آپ داڑھی شریف رکھ لیں، مٹھی داڑھی رکھ لیں، پہلے دن یہ کہیں گے۔ ابھی اس بندے کے اندر سے حرام خوری نہیں گئی، خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، گالی دینے کی عادت نہیں گئی، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی، بازاروں میں کھڑے ہو کے عورتوں کو تاڑنے کی عادت نہیں گئی، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی، یہ ساری اخلاقی خرابیاں اس کے اندر۔ اب آپ نے اسے ایک مذہبی حلیہ جب اپنا دیا، پہنا دیا اور مذہبی یونیفارم دے دیا تو وہ تو سنت کو بدنام کرے گا، دین کو بدنام کرے گا۔ تو علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کا نور اپنے اندر پیدا کر، اتباع محمدی کا نور اپنے اندر پیدا کر، پھر تو واقعی مومن بن جائے گا۔ پھر واقعی آیا جب حضور کی سیرت کا نور تیرے اندر پیدا ہوگا، پھر تیری گواہی تیری داڑھی نہیں دے گی، تیرا کردار دے گا۔ تیری گواہی، تیری ٹوپی، تیری داڑھی
نہیں دے گی بلکہ تیرا کردار دے گا کہ یہ سچا انسان. آئی بات سمجھ؟ اب یہ آپ نے علامہ اقبال کا کلام سمجھ لیا. اب میں ذرا اپنے مزے کے لیے اور آپ کے لطف کے لیے جو صاحبان علم ہے میں دوبارہ پڑھوں گا. سنیے توجہ سے. اقبال فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن. وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن. پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی. کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی. ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک. کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک. یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری. بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری. میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے. میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں.